مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل اسلامک بیان 12 کو سبسکرائب کریں۔ آدم علیہ السلام کے جو واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان معمولی مخلوق نہیں ہے۔ بھائی چرس پینی تھی، ہیروئن پینی تھی، شرابیں پینی تھی، سڑکوں پہ دائیں بائیں جھومنا تھا، بدکاریاں زنا کرنا تھا اور صرف عیش پرستی کی زندگی گزارنی تھی، تو پھر کیا ضرورت تھی فرشتوں کو کہ اللہ حکم دے کہ اس آدم کو سجدہ کرو؟ شیطان نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ تو فرشتے بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ اے اللہ تو نے، چلو شیطان کو تو آگ سے، تو نے ہمیں نور سے بنایا، روشنی سے بنایا، نور سے، اور اس کو کس سے بنایا؟ مٹی سے، تو ہم اس کو کیوں سجدہ کریں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ یہ ایسی ایسی قربانیاں دے گا میرے لیے۔ دیکھو تین طرح کی مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق اللہ نے وہ پیدا کی ہے جس میں بے پناہ عقل دی، ذہانت دی، مگر اللہ نے اس میں خواہشات نہیں رکھی، جن کو فرشتے کہا جاتا ہے۔ فرشتے بڑے ذہین ہوتے ہیں، فرشتوں کا آئی کیو لیول بہت تیز ہوتا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھو جب اللہ نے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں مٹی سے، تو فرشتوں نے فوراً کیا کہا؟ یسفک الدماء، ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں خون بہائے گی، زمین میں کیا کرے گی؟ سوال پیدا ہو تو فرشتوں کے پاس کوئی رپورٹ آئی تھی کیا ہے بھائی؟ انہوں نے جنگیں دیکھی تھیں یا اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ اے فرشتوں میں ایک آدم مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو لڑے گی، تم اس کو سجدہ کرو؟ اللہ نے تو کہیں ایسی کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ فرشتے عالم الغیب بھی نہیں ہوتے، فرشتوں کو اندازہ کیسے ہو گیا کہ یہ لڑے گا نہیں؟ یسفک الدماء کا مطلب صرف ہاتھ پاؤں کے پھڈے نہیں ہوں گے، تلواریں چلیں گی، بم گولیوں سے ایک دوسرے کے چیتڑے اڑائیں گے، یہ کریں گے یہ دنیا میں جا کے۔ فرشتوں کو رپورٹ کس نے دی بھائی؟ یہ فرشتوں کو اندازہ تھا، کیونکہ زمین پہ چلنے پھرنے والے جانور وہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے افریقہ کے جنگل بھی دیکھے تھے کہ شیر کو جب بھوک لگتی ہے وہ تمیز اور شرافت سے نہیں بیٹھتا۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو کیسے پڑا ہوا ہوتا ہے آرام۔ کبھی آپ کراچی آؤ، منگو پیر، وہاں کے مگرمچھ دیکھو آپ۔ کسی جعلی پیر نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ کوئی فلاں کام ہو گیا نا تو اس مگرمچھ کو اتنا گوشت کھلانا ہے۔ تو کراچی میں جتنے لوگ اپنی منتیں پوری کرنے آتے ہیں، مگرمچھوں کو انہوں نے گوشت کھلانا ہوتا ہے۔ تو اب مگرمچھ کھاتا نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ پھر کمیشن لکھتے ہیں، وہاں کے جو مجاور ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دو، مگرمچھ کے پیٹ میں نوالا اتارنا ہمارا کام۔ پھر مگرمچھ مسٹنڈوں کی طرح نا پیٹ بھرا ہوا یہاں تک اس کا۔ ہمارے استاذ گئے نا، دیکھ کر آئے، کہتے ہیں یار یہ جو کہتے ہیں نا اللہ جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، تو یہ منگو پیر کے مگرمچھ کو جا کے دیکھ لو۔ نارمل جو مگرمچھ نیچرل لائف گزار رہے ہوتے ہیں ان کو کتنا رسک، ان کے لیے کتنا مشکل ہے۔ وہ انتظار کرے گا کوئی ہرن کوئی آئے پانی پینے کے سلسلے میں حاضر ہو، وہ سلسلے والا بہت۔ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، ادیب تھا وہ ادب والا، تو بیگم کے پاس گیا تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات چیت کیسے آغاز کروں۔ بھائی تو آغاز کر دے بات چیت کا۔ تو کہتے ہیں میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے پاس، تو اس لیے مجھے اس سلسلے کا لفظ نا میرے دماغ پہ چڑھ گیا۔ تو اب جو وہاں مجابر کہتے ہیں ہمیں پیسے دو، ہم اس کو کھلائیں گے، وہ مسٹنڈے پیٹ بھرے ہوئے پڑے ہوئے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس مجابر کو پیسے دیتے ہیں کمیشن، وہ گوشت لیتا ہے اور راڈ کے ذریعے نہ ٹھوستا ہے اس کے منہ میں، ایسے۔ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تو یہاں کے مگرمچھوں کو غصہ نہیں آتا ہوگا کہ یار ہم پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں، کوئی ہرن بھولا بسرا آ گیا تو رسک مل گیا، ورنہ جاب لیس ہی چل رہے ہیں۔ میں نے تو ابھی میں گیا تھا افریقہ، تو میں نے وہاں مگرمچھ دیکھا، میں نے کہا 2 دن سے میں یہاں پڑا ہوں، اب تک کوئی مگرمچھ نظر نہیں آیا، سارے جاب لیس۔ تو اللہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے نا، تو یہ اس کی مثال وہاں ملتی ہے۔ تو فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ جانوروں میں اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، بھوک رکھی ہے، پیٹ ان کو دیا ہے اللہ نے، خواہشات رکھی ہیں۔ تو اس خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کچھ فساد مچاتے ہیں زمین پہ، کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے، کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں، سینگ سے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، شیر کیسے چیر پھاڑ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ ہائنا آ جاتا ہے، وہ اپنا بزنس شروع کر دیتا ہے، کام کسی اور نے کیا اور پیڑے کھانے کے لیے یہ آ گیا۔
تو یہ ایک جنگل میں انہوں نے فرشتوں نے دیکھا ہے کہ ایک جنگل میں ایک فساد چل رہا ہے، لیکن فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ ان جانوروں کو اللہ نے خواہش دی ہے، عقل نہیں دی، لہذا ان کا فساد ایک حد تک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیر نے سوچا کہ یار اتنے عرصے سے میرے باپ دادے ہرن کا شکار کرتے آ رہے ہیں، تھوڑا سا اس میں امپروومنٹ لے کر آؤ، کیا خیال ہے؟ اب تھوڑا سا امپروومنٹ لے کر آؤ یار، وہ پہاڑوں پتھروں کا دور گزر گیا، سائنس ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب آپ کیا کرو، کوئی بندوق بنا کے ہرن مارو یا فریزر بناؤ، کوئی ڈیپ فریزر کی طرف جاؤ، تاکہ یہ اب جب شکار کیا آپ نے تو جو کھانا تھا کھا لیا، باقی اٹھا کے کس میں رکھ لیا؟ فریج میں رکھ دیا۔ کیا خیال ہے؟ بار بار شکار کرنا ہم کرتے ہیں اور گھٹیا نیش خاندان کے گھٹیا لوگ آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک شیر کی شادی تھی، اس نے شادی کارڈ بانٹے، لومڑی کو کہا کہ شادی کارڈ لوگوں میں تقسیم کرو، اور صرف جو اونچے لیول کے خاندانی لوگ ہیں نا، جیسے بھیڑیا ہو گیا، ہاتھی ہو گیا، یہ لوگ آئے میری دعوت میں، کوئی نیچ اور گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہ آئے، ورنہ تجھے نہیں چھوڑوں گا میں۔ لومڑی نے جناب وہ کارڈ بانٹ دیا، ہاتھی، چیتا اور یہ سب۔ جب شیر دولہا بنا ہوا دلہن کے ساتھ جا رہا ہے نا اپنی شیرنی کے ساتھ، دیکھا بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے، ایسے بڑے ڈانس کر رہا ہے۔ شیر کو بڑا غصہ آیا نا اسٹیج پہ، اس نے لومڑی کو بلایا، ادھر آؤ، یہ میں نے کہا تھا میں جنگل کا بادشاہ ہوں، یہ گھٹیا نسل کا نیچ یہ کر کے آ رہا ہے یہاں پہ۔ لومڑی بیچاری بڑی پریشان ہوئی کہ حضور میں نے تو اس کو کارڈ نہیں دیا، یہ خود بخود آیا ہے۔ شیر نے کہا اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ گرفتار کر کے جب لایا گیا نا تو شیر نے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی گھٹیا نیچ انسان؟ تو چوہے نے کہا کہ اوے خاموش ہو جا، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا، صحیح ہے نا، زیادہ باتیں نہ کر، ابھی تیرا بھی یہی اشر ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں۔ تو فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ اس جانوروں میں صرف خواہشات ہیں، عقل نہیں ہے، پھر اتنا فساد مچایا ہوا ہے انہوں نے جنگلوں میں، اتنا ظلم مچایا ہوا ہے۔ تو جب یہ انسان جب جائے گا نا، انسان کے ساتھ پیٹ بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، تو یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے روز نت نئے طریقے ایجاد کرے گا۔ یہ ہاتھوں سے نہیں لڑے گا، بکرے لڑتے ہیں سینگوں سے، اس سے زیادہ ان میں سینس نہیں ہے۔ یہ چھری چاقو ایجاد کرے گا، یہ تیر ایجاد کرے گا، اس کے بعد بندوقیں ایجاد کرے گا، کلاشنکوف ایجاد کرے گا، اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرے گا، کہہ رہے نا 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 ابھی مزہ نہیں آیا۔ پھر یہ بم بنائے گا، کہے گا یار بم سے برساؤ 200 250 300 بندہ مرتا ہے، ایک ہی دفعہ میں ایٹم بم بناؤ اور ایسی کی ایسی کر دو۔ تو یہ چیزیں یہ مینٹل لیول کس کا تھا؟ فرشتوں کا۔ کہ عقل کے ساتھ جب یہ لڑے گا نا تو یہ ہاتھ پاؤں نہیں توڑے گا، یہ پورے لوگوں کے چیتڑے اڑائے گا، ملکوں کے ملک تباہ کر دے گا یہ۔ اس لیے فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے یسفک الدماء، جو زمین میں خون بہائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ نے فرشتوں کو تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ عقل دی تھی۔ تو ایک مخلوق تو پہلے سے فرشتے تھے اس دنیا میں، دوسری مخلوق تھی جانور۔ ان کو اللہ نے خواہشات تو دی مگر سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں دی، سوچنے کے لیے دماغ ایک حد تک سوچتے ہیں بس، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ انسان اور جنات ایک ایسی مخلوق ہیں، جنات کو بھی اللہ نے عقل بھی دی، خواہشات بھی، لیکن جو علم حاصل کرنے کا جو ملکہ اللہ نے انسانوں کو دیا وہ اللہ نے جنات کو نہیں دیا۔ تبھی انسان کی جو اصل فضیلت ہے نا علم کی بیس پر ہے۔ تو فرشتوں نے جب انکار کیا نا، فرشتوں نے کہا نا ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تو نے کس سے بنایا اس کو؟ مٹی سے بنایا۔ اور شیطان نے اعتراض کیا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ تو شیطان کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی فرشتے جب میری عبادت کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، ان کو میں نے آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، کیونکہ ان کو میری اطاعت سے روکنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جانوروں کو اطاعت کا حکم دیا ہی نہیں جا سکتا، اسلام کا جو پراپر مکلف بنایا ہی نہیں جا سکتا جانوروں کو۔ وجہ اس کی ہے کہ ان میں عقل
نہیں ہے. وہ اپنے رب کو خود سے غور و فکر کر کے پہچانے. تبھی دیکھو بلی کے بچے, بلی کیسے محبت سے پالتی ہے. جیسے ہی بلی کے بچے 18 سال کے ہوتے ہیں, ماں باپ کو ٹاٹا کر کے, باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا, اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے ہیں. تو میں نے کبھی بلیوں میں ماں کے حقوق پر بیان نہیں کیا, کبھی کتوں میں ہم نے ماں کے حقوق پر بیان بولو نہیں کیا. بھائی سینس ہی نہیں ہے ان میں, کون محسن کون دشمن. جو اللہ نے ان میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے وہ اسی حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اسی حساب سے چلتے رہتے ہیں, وہ ہٹتے ہی نہیں اپنے ٹریک سے. یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے. فرشتے کو جب کہا جائے نا اللہ کی عبادت کرو, فرشتے کہتے ہیں 100 دفعہ کریں گے عبادت اللہ کی. ان میں عقل ہے, اطاعت سے روکنے کا کوئی جذبہ ان میں موجود نہیں ہے, کوئی روکنے والی چیز ہی نہیں ہے. ان کو جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو, پیچھے سے میسج آ جائے 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا. فرشتے کو کوئی ایسا میسج آ سکتا ہے؟ ہم تو جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اس طرح کے میسج آتے ہیں, آدمی اسی میں آدھا ہو جاتا ہے. نماز میں انڈے, ایک آدمی امام صاحب نے نماز پڑھائی نا تو 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دی. کسی نے بھی نہیں کہا کہ 4 رکعتوں والی نماز تھی, امام صاحب نے 3 کے بعد سلام پھیر دیا, پیچھے کسی نے لقمہ نہیں دیا. ایک آدمی نے رکا دی, امام صاحب 3 رکعتیں پڑھائی آپ نے. امام نے کہا یہ ساری مسجد بیوقوف ہے, اس کو نہیں پتا چلا, تجھے کیسے پتا چل گیا؟ کہہ رہے اصل میں میرے 4 دکانیں, 3 کا حساب ہوا تھا, چوتھی کا رہ گیا تھا, تو مجھے یقین ہے کہ تو دکانوں کا حساب انسانوں نے کرنا ہے, بال بچے انسانوں نے پالنے ہیں, روٹی کی فکر انسانوں نے کرنی ہے. فرشتوں کی زندگی ٹینشن لیس, ان کو کسی قسم کی نہ جاب, نہ کینیڈا کا ویزا چاہیے, نہ پاسپورٹ چاہیے, نہ ان کو انڈا موڑ کے ہوٹل پہ چائے پینی ہے, کچھ بھی. چائے میں پتی کم ہو گئی, تیز ہو گئی, میٹھا زیادہ ہو گئی, یہاں تو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ بھئی یہ پتی تھوڑی اور ڈال دو, اب کیا بالکل زہر بنا کے لے آئے, تھوڑی کم کر دو. بہت سارے مسائل ہیں انسانوں کے ساتھ, فرشتے ان مسائلوں سے بالکل آزاد. لہذا جب ان کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی عبادت کرو تو کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, اور جو ایک دفعہ کر لے دوبارہ نمبر نہیں آتا. تو اتنی عبادت. دوسری طرف جانور ہیں, ان کو احکام کا مکلف بنایا نہیں جا سکتا, ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اب یہ کرو, اب وہ کرو. نہ, انسان ایک ایسی مخلوق ہے, اللہ نے اس کا درجہ اس لیے بلند کیا. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دنیا میں جائے گا میں پیغمبروں کو بھیجوں گا اور آیات نازل کروں گا, اور پیغمبر ان کو سمجھائیں گے تمہارا کوئی رب ہے. تو رب سے بھلانے والی چیزیں کینیڈا میں بہت نظر آئیں گی, بہت نظر آئیں گی. اس کے باوجود یہ رب کو یاد کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دل چاہے گا ان کا شراب کی طرف جانے کا, دل چاہے گا ان کا, لیکن شراب سے روکنے کے لیے عقل استعمال کریں گے اور کہیں گے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اللہ کہہ رہے دیکھو دنیا میں شراب بھی میں نے پیدا کی ہے, لیکن میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس کے قریب مت جانا. ان کا دل چاہے گا زنا کی طرف جانے کا. اللہ کہتا ہے نکاح کرو, عورت کی طرف جانا ہے عزت کے ساتھ, اس کو بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, ساری زندگی اس کی کفالت کرو, اس سے اولاد پیدا کرو, ان اولاد کی کفالت کرو. یہ پیغمبروں کی سنت ہے. جو عیاش پرست آدمی ہے کہے گا بھائی بیوی اور ٹینشن ایک چیز کے 2 نام ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ کہے گا, میں نہیں کہہ رہا بھائی میرے اوپر نہیں بولو, وہ کہہ رہے ہیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. یہ کہے گا ابے بھائی گرل فرینڈ بہترین,